حدیث بیان کرتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے یا پھر اس کی ایسی تشریحات کر دیتے ہیں کہ جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی. بعض نے کہا کہ سرکار نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے نماز تراویح اور پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس پر وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی تراویح نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم نے نماز تراویح کی جماعت شروع کی. تو یہ کہہ کے کہ حضرت فاروق اعظم نے نماز تراویح شروع کی، اس پر وہ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 3 دن میرے آقا کریم نے نماز تراویح پڑھائی ہے. بعض روایتوں میں تیسرے دن اور بعض میں ہے کہ چوتھے دن آپ نے جماعت نہیں کروائی اور آپ نے فرمایا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، میرے شوق کی وجہ سے اور باجماعت پڑھانے کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر یہ نماز ماہ رمضان میں تراویح فرض نہ کر دی جائے. اس لیے آپ نے چوتھے دن جماعت نہیں کرائی. اور صحابہ سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ نماز پڑھنی نہیں، بلکہ فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اسے اپنے گھروں میں پڑھتے رہو. اب 2 باتیں یہاں اس حدیث پاک کی روشنی میں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چوتھے دن جماعت یا پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ آپ اگر مسلسل اس کی جماعت کرواتے تو کیا اندیشہ تھا کہ یہ نماز فرض ہو جائے، اس لیے آپ نے مسلسل جماعت نہیں کروائی. دوسری بات جو ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ کیا آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ نماز پڑھنی نہیں؟ منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ پڑھو. فصلوا ایھا الناس، اے لوگوں اسے ادا کرو، یہ نماز پڑھو فی بیوتکم، گھروں میں. آپ نے جماعت نہیں چوتھے دن کروائی، لیکن کیا خود تراویحاں آپ نے انفرادی طور پہ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ خود آپ پڑھتے رہے ہیں. یہ حدیث پاک امام بخاری کے استادوں میں ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف کے اندر موجود ہے. یہ حدیث پاک امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث پاک عظیم محدث علامہ بہقی ان کی السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر، کہ حضور رمضان شریف میں وطروں کے علاوہ 20 رکعت ادا فرماتے تھے. جماعت نہیں کروائی لیکن خود حضور کتنی پڑھتے تھے؟ 20 رکعت. میرے آقا کریم کا ظاہری زمانہ اسی طرح گزرا ہے کہ صحابہ اپنے طور پہ پڑھتے تھے، حضور نے انہیں حکم دیا تھا. آپ کا وصال ہو گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت کتنا عرصہ رہا ہے؟ 2.25 سال. تو 2.25 سالوں میں فتنے اتنے تھے کہ آپ ان سے ہی نبرد آزما رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں فرمایا، اس کو جاری نہیں فرمایا. حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی صحابہ نماز تراویح پڑھتے تھے، لیکن انفرادی طور پہ پڑھتے تھے یا اپنی اپنی جماعتیں کرا کے پڑھتے تھے. دور آ گیا حضرت فاروق اعظم کا. نماز تراویح پہلے سے موجود تھی، صحابہ پڑھ رہے تھے اور انفرادی جماعتیں بھی ہو رہی تھیں. مثلا جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب مسجد میں تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری ان کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کوئی جماعت ایک کونے میں کوئی دوسرے کونے میں متفرق جماعتیں ہو رہی ہیں اور بعض لوگ اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے صرف اتنا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا الگ الگ جماعت کرانے کے بجائے ایک جماعت میں ہی سارے نماز پڑھو. مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ نماز تراویح حضرت فاروق اعظم نے جاری فرمائی ہے یا رسول اللہ نے؟ آپ نے جماعت نہیں پورا مہینہ کروائی. کیوں؟ کہ آپ جماعت کرواتے تو کیا اندیشہ تھا؟ جب آپ کا وصال ہو گیا اب یہ عارضہ، اب یہ سبب، چونکہ وہی تو نازل ہونی تھی رسول اللہ کی ظاہری حیات پاک میں. جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب اگر اسے جماعت سے ایک جماعت سے متفقہ طور پہ ادا کیا جائے تو اب فرض ہونے کا اندیشہ نہیں تھا. وہ جو فرض ہونے کا اندیشہ تھا وہ تو حضور کی ظاہری حیات پاک میں تھا کہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی. نماز آپ پورا مہینہ پڑھتے رہے ہیں
صحابہ بھی حضور کے حکم پہ نماز تراویح پڑھتے تھے، لیکن جماعت نہیں کروائی جا رہی تھی، ایک عارض کی وجہ سے، ایک اس اندیشے سے کہ کہیں فرض نہ ہو۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا، اب اگر صحابہ جماعت سے کروائیں تو ان پر تو وہی نہیں نہ نازل ہوتی۔ تو حضرت فاروق اعظم رمز شناس نبوت تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے اس نماز کو پسند فرمایا ہے، خود ادا بھی کیا ہے، صحابہ کو حکم بھی دیا ہے۔ اب صحابہ انفرادی طور پہ ادا کر رہے ہیں تو انہیں ایک جماعت میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نماز جاری، یہ شروع آپ نے نہیں کی۔ جس طرح کہ قرآن پاک حضور پہ نازل ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو سنایا بھی ہے، لکھوایا بھی ہے، لیکن ایک کتابی شکل میں جمع، وہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ تو اب کوئی کہ بھی یہ قرآن تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے ہی نہیں، کہہ سکتے؟ اور اگر کوئی کہے تو کافر ہو جائے۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، حضور نے دیا ہے امت کو، اور صحابہ کرام کے پاس قرآن موجود تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ ایک کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا، ترتیب حضور نے ہی بتائی تھی، کون سی صورت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی آیت پہلے، کون سی بعد میں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے پر، دیگر صحابہ کے مشورے سے اسے ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ اسی طرح نماز تراویح موجود تھی، صحابہ پڑھتے تھے اور جماعتیں بھی کراتے تھے، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں، اپنی اپنی جماعتیں کرا رہے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ وہ نماز جو موجود تھی، جسے حضور پسند فرماتے تھے اور 20 رکعت بھی ادا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے اسے باقاعدہ ایک جماعت کے ساتھ جاری فرمایا ہے۔